السلام علیکم ناظرین، 20 ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ افغانیوں کو اپنے اپنے ملک سے باہر نکالیں گے، اور یہ ڈیولپمنٹ خاص طور پر اس وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان سے ان کو نکالا جا رہا ہے اور دنیا میں کوئی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا سوائے انڈیا کے۔ اور اب ان ممالک میں کون کون سے ملک ہیں جو افغانستان کے باشندوں کو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم افغانیوں کو اپنے وطن سے نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد افغانیوں کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو پنگا لیا تھا وہ اب کیسے ان کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے، اور انڈیا کی جانب سے ان کی فیور میں جو پروپیگنڈا چلایا گیا تھا وہ اب دگنی قیمت اس کی کیسے ادا کرنی پڑے گی۔ تو دوستو، عالمی منظرنامے میں ایک بہت بڑا موڑ آ چکا ہے، کیونکہ دنیا مانتی ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ ہیں وہاں پر جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بہت ساری ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں جو کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہاں پر ہیں، اور اب یورپی یونین کے 20 ممالک نے مشترکہ طور پر پاکستان کی سپورٹ، اور اس بات کو مانا گیا ہے کہ افغانستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو اب ملک بدر کیا جائے گا۔ یہ اعلان محض ایک مہاجرت کی پالیسی نہیں بلکہ خطے کی جیو سیاسی حقیقتوں کا عکس بھی ہے، اور جی ہاں، پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سفارتی فائدہ بن سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو جب پاکستان کی جانب سے نکالا گیا تھا تو انڈیا نے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، اور اب پاکستان ہی کے اصول کو فالو کرتے ہوئے 20 اور ممالک نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے دنیا میں مانے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بناتے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بیلجیم کی وزیر برائے پناہ گزین ایلین وان نے یہ کہا ہے کہ 20 یورپی ممالک نے یورپی کمیشن کو لکھا ہے کہ وہ غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں کی وطن واپسی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور یہی کام پاکستان نے کیا تھا، لیکن یہاں پر ہمارے کچھ لنڈے کے لبرلز نے اس چیز کو انسانی حقوق اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن اب دنیا پاکستان کو فالو کر رہی ہے، چاہے وہ رضاکارانہ ہو یا زبردستی، اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے اب اس کو ممکن بنایا جائے گا۔ خط میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 2021 میں افغان حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد باضابطہ واپسی معاہدے نہ ہونے کی وجہ سے کئی یورپی ممالک افغان باشندوں کو ڈی پورٹ نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ بعض سنگین جرائم میں ملوث افراد بھی وطن واپس نہیں بھیجے جا سکتے۔ خط لکھنے والے ممالک میں آسٹریا، جرمنی، اٹلی، پولینڈ، سویڈن اور نیدرلینڈ جیسے اہم یورپی ممالک شامل ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ صورتحال یورپی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن رہی ہے، اس لیے فوری اور مشترکہ کارروائی کی ضرورت ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ مختصر لفظوں میں بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان نے برس خواہ برس افغان مہاجرین کی میزبانی کی، لاکھوں افراد کی پذیرائی کی، اور اپنی معیشت، سیکیورٹی اور عوامی خدمات پر بھاری بوجھ سہا۔ بین الاقوامی برادری کی یہ حقیقت ہے کہ اب یورپ بھی افغان واپسی کو اہمیت دے رہا ہے، پاکستان کے موقف کو تقویت دیتی ہے، یعنی مہاجرین کے مسئلے کو ایک عالمی مسئلہ تسلیم کیا جا رہا ہے جو اب یک طرفہ طور پر پاکستان کے کندھوں پر نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ پاکستان کو دو بڑے فوائد دے سکتا ہے۔ بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ، یورپ کے شامل ہونے سے افغانستان واپسی کے لیے عالمی سطح پر زیادہ دباؤ بنے گا، جس سے باضابطہ معاہدات اور ری لوکیشن پروگرام آسان ہو سکتے ہیں۔ معاشی اور سیکیورٹی ریلیف، جب یورپی ممالک اپنی افادیت کے مطابق افغانیوں کو واپس وطن بھیجیں گے یا افغانستان میں مداخلت کر کے واپسی کے معاہدے طے کریں گے تو پاکستان پر بھی طویل المدتی بوجھ میں کمی آئے گی، اور شہری خدمات، روزگار اور سیکیورٹی
وسائل پر بھی دباؤ کم ہوگا۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کو اخلاقی اور قانونی فریم ورک برقرار رکھتے ہوئے مسئلے کا حل چاہیے، یعنی مہاجرین کے حقوق کا تحفظ، انسانی ہمدردی اور مشترکہ بین الاقوامی اقدامات۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں، جس میں افغان مسئلے کے سیاسی اور اقتصادی حل کی بات کی گئی، اب بین الاقوامی سطح پر مزید طاقت پکڑ سکتی ہیں۔ یورپ کا یہ اقدام مثبت ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ واپسی پر افغانستان میں سیکیورٹی اور انسانی حالات کو مد نظر رکھا جائے۔ جب تک افغانستان میں مستحکم سیاسی ڈھانچہ اور تحفظ ممکن نہیں، زبردستی واپسی مسائل جنم دے سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستان کو عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر محفوظ، باعزت اور منظم واپسی کے طریقے اپنانا ہوں گے۔ دوستو، یورپ کا یہ بڑا اقدام پاکستان کے موقف کو درست ثابت کرتا ہے۔ پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا وہ تنہا نہیں تھا، مگر حل صرف واپسی تک محدود نہیں۔ ہمیں عالمی برادری کے ساتھ مل کر پائیدار سیاسی اور اقتصادی حل تلاش کرنا ہوں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ واقعہ پاکستان کی بڑی جیت ہے یا خطرات بھی ہیں؟ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے دیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سیدھی ٹو دی پوائنٹ۔